अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम नैब के चेयरमैन का मुबैना इंटरव्यूज़ के हवाले से बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि कुछ काफ़ी बयानात सामने आए हैं, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों या शाहिद खकान अब्बासी साहब हों। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम ऐसे अफसोसनाक वाक़े से करेंगे जो इस्लामाबाद के गिरदोनवा में पेश आया, और एहतजाज भी जारी है, बातचीत भी जारी है, मुज़ाकरात भी जारी हैं। अब वाक़या क्या है, अब कहते हुए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन रमज़ान के बाबरकत महीने में भी जब अल्लाह रहमत के फ़रिश्ते भेजते हैं अल्लाह ताला, लेकिन हमने देखा है कि यहीं इस्लामाबाद में एक फ़रिश्ते के साथ किस तरह से दरिंदों ने उसको पामाल किया है। मुश्किल है कहना, लेकिन 10 साला बच्ची है फ़रिश्ता, और उनके साथ क्या हुआ कि वो उनके फैमिली का कहना है कि 15 मई को वो लापता हुई और 4 दिन बाद उनकी लाश जंगलों से मिली। वर्सा के एहतजाज के बाद और शोर शराबे के बाद और असर रसूख वाले लोगों के साथ राब्ते के बाद FIR कटी, और डॉक्टर्स की इब्तदाई रिपोर्ट यही हमें बताती है कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती भी हुई थी और फिर उसको कत्ल भी कर दिया गया था। ये भी बताते चले कि गैर सरकारी तंजीम साहिल के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज़ 10 बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। मामला क्या है, पुलिस की गफलत इसमें है या नहीं है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वसीम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब हमें वक्त देने का। वसीम खान साहब, ये वाक़या जो पेश आया 10 साला बच्ची के साथ, दर्दनाक वाक़या है, लेकिन वर्सा और उनके वालिदैन और जो एहतजाज करने वाले, उनका कहना है कि पुलिस ने बर वक्त ना FIR काटी, ना ठीक तरह से कार्रवाई की, बच्ची की लाश फिर मिली 4 दिन बाद। क्या कहना है आपका? थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें अपना ऑफिशियल वर्जन देने का मौका दिया है। देयर इज़ नो डाउट जी, ये बच्ची बिल्कुल हमारी बच्चियों जैसी थी जी, हमारी बहनों जैसी थी। ये वाक़या हुआ है बेसिकली जो उसके अंदर हमने जिस SHO ने FIR उस वक्त नहीं दी थी, उस SHO को हमने सस्पेंड भी कर दिया है। उसके खिलाफ हमने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर, उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से जो फेडरल मिनिस्टर हैं हमारे कैड के, उनको भी भेज दिया यहाँ पे, अली नवाज अवान साहब को। अली नवाज अवान साहब जो हैं वो यहाँ पे इनके साथ निगोशिएशन भी कर रहे हैं, और हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं जी। हमने 3 बंदे भी अरेस्ट किए हुए हैं इस वक्त, और उन 3 बंदों की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम कर रहे हैं। हमने जियो फेंसिंग भी कर दी है, हम मोबाइल ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। जितनी भी पॉसिबल इसके अंदर लीगल और टेक्निकल सपोर्ट है वो इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कर रही है, ताकि हम वसीम साहब, लेकिन ये बताया जा रहा है, वालिदैन का कहना है, जो गुल साहब है फरिश्ता के वालिद, उनका कहना है कि जब वो गए थे, थाने गए थे, उनसे ये पूछा गया था, बल्कि वो FIR तो नहीं काट रहे थे SHO, जिसको आपने गफलत की वजह से मुअत्तल कर दिया, लेकिन उनसे ये पूछा गया था कि बच्ची ऐसा तो नहीं है कि भाग गई, और फिर वो ज़ाहिर तसल्ली बख्श कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बाद में बच्ची की फिर लाश मिली। इस पे आपका क्या कहना है? ये तरबियत नहीं है पुलिस के पास, क्या वजह है? एक्चुअली मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ जी। जो पहली इन्होंने रिपोर्ट पुलिस में की थी, वो रिपोर्ट जो थी वो बुनियादी तौर पे गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। उस वक्त इन्होंने ये एलेज नहीं किया था कि इसको किसी ने अगवा कर लिया है। फिर बाद में जब इन्होंने एलेज किया कि उनकी बच्ची को हो सकता है, लेकिन गुमशुदगी जो होती है, चाहे अगवा होता है, लेकिन कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ FIR तो कटनी चाहिए ना, मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं खुद रात को, ये जो बच्ची के वालिद साहब थे, मैं खुद इनके साथ सारी रात रहा हूँ। मैंने ही पोस्टमार्टम वहाँ पे जाके कंडक्ट किया। मैंने ही रात को मेडिकल लीगल ऑफिसर को बुलाया कि वो इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करे, ताकि हम इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन कर सके। जब मैंने SHO से पूछा कि यार आपने FIR क्यों नहीं दी, तो उस वक्त मुझे SHO ने बताया कि सर, जैसे ही मेरे पास ये रिपोर्ट करने के लिए आए, तो उसके बाद सर मैंने ED होम को भी चेक किया। मैंने डिफरेंट जो और स्पॉट्स थे जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है ये बच्ची चली गई हो, मैंने वो सारे स्पॉट्स को चेक किया, और उसके बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर मैंने दोबारा इनके साथ कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद मैंने इनको कहा कि यार अगर आप समझते हैं कि आपकी बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया है, तो आप काइंडली उनके ऊपर मुझे एक ऐसी दरखास्त दें ताकि मैं FIR तो ऐसा ही लग रहा है कि SHO ने फिर ज़ाहिर है सही कार्रवाई की है, फिर उसको मुअत्तल क्यों किया गया है?
میں آپ کو اس کی بھی ریزن بتا دیتا ہوں جی اس کو معطل کیوں کیا گیا. ہم نے اس کو معطل اس لیے کیا ہے کہ ایس ایچ او کو جب پہلے دن یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یار اس کو ویئر اباؤٹس اس کے نہیں مل رہے ہیں تو اس کو اسی دن کانٹیکٹ کر کے اس کے بعد اس کے اوپر ایف آئی آر دے دینی چاہیے تھی. اس میں 2 دن کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو پولیس کا اوور آل کلچر ہے تو اس پولیس کے اوور آل کلچر کو تو ہم ریفارم کرنے کی کوشش اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل فوکس بھی ہے اور پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو ریفارم کیا جائے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے ان کو کتنی سپورٹ دی ہے تو آئی ٹیل یو جی میں ساری رات چیف کمشنر صاحب کے آرڈرز کے اوپر میں اس فیملی کے ساتھ رہا ہوں. میں کل رات بھی ان کے ساتھ تھا, میں دن کو بھی ان کے ساتھ تھا. میں نے آج تک اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو کام کر سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب شور مچتا ہے, احتجاج ہوتا ہے, میڈیا پہ یہ بات آتی ہے, تب پھر ایسا کام کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ایسا غریب آپ کے پاس آئے پھر ہی اتنا زیادہ متحرک ہو جائے پولیس؟ میڈم کل جب میں نے ان کی میٹر پہ کاگنیزنس لی تو اس وقت میڈیا میں یہ شور نہیں مچا تھا. اس وقت صرف ہمیں اپنی رپورٹ سے یہ پتا چلا تھا کہ ایک بچی کی لاش ملی ہے. تو اس وقت ہم خود ہی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے. ہمیں چیف کمشنر اسلام آباد نے بڑا اسٹریٹ اوے آرڈر دے دیا تھا کہ میں ایز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خود فیملی کے ساتھ لائزون مینٹین کروں اور خود جا کے ان کی ہیلپ آؤٹ کروں, جو بھی پاسبل لیگل ہیلپ ان کو ہم دے سکتے ہیں. اور ہم ابھی بھی کمیٹڈ ہیں. جی بالکل. اور 3 ملزمان زیر حراست بھی ہیں. کون ہیں, کیا ثبوت ہے ان کے خلاف؟ ایکچولی یہ جو لڑکی کے والد صاحب ہیں وہ انہی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, انہی کی پوائنٹیشن کے اوپر ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہے. اور دیکھیں جب ہم کسی کو جب ان کو, یہ بیسیکلی 2 افغانز ہیں جی, ایک باپ ہے اور پھر اس کا بیٹا. ان دونوں کو جو انہی کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتے تھے, انہی کی پوائنٹیشن کے اوپر جو فرشتہ کے والد صاحب ہیں ان کی پوائنٹیشن کے اوپر ہم نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے. اب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اگر ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز نہ کریں اور اس ایشو کے اوپر پیورلی پولیس انویسٹیگیشن پرپزز سے کام کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں ہم اب تک شاید کوئی فروٹفل نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں گے تو پولیس پھر جو ہے لا اینڈ آرڈر میں انگیج ہو جائے گی اور جو پروفیشنل انویسٹیگیشن کا کام ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں انویسٹیگیشن کے اینگل سے اور پروفیشنل چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ہم آگے بڑھتے پروگرام میں, لیکن اپنے مہمانوں سے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا میں تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عثمان ڈار صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں یوتھ افیئرز کے. اس کے علاوہ روبینہ خالد صاحبہ جو سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, طلال چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز, اور سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار. آپ سب کو بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. روبینہ صاحبہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. میں نے بڑے تحمل سے اے سی صاحب کی باتیں سنی اور سننے کے بعد میں خود ایک پریشانی میں اور چلی گئی ہوں کہ بھئی ایک بچہ جب گھر سے نہیں آتا واپس لوٹ کے تو نیچرل ریئیکشن تو ماں باپ کا یہی ہوتا ہے نا کہ بچہ اس کو ڈھونڈنے. اب یہ ماں باپ کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اغوا ہوا ہے یا اس کو کوئی زبردستی اٹھا کے لے گیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا ہے. بیسیکلی انیشیل تو یہی ریسپانس ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ پیرنٹس نے بتایا نہیں تھا کہ وہ بچی اغوا ہو گئی ہے, بھئی پیرنٹس کو کیسے پتا تھا کہ اغوا ہو گئی؟ سمجھ نہیں آ رہی. آپ جب جا کے اللہ نہ کرے وہ وقت کسی بھی دشمن بھی آئے کہ کسی کا بچہ مسنگ ہو جائے تو وہ تو ایک الگ سے پریشانی ہوتی ہے. اس میں یہ بتانا کہ جی اغوا ہو گئے یا کہیں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں پولیس کی لیمیٹیشنز ہیں, ان کے پاس بھی ریسورسز کی بھی کمی ہے, لیکن کم از کم ایک چیز جو ہے جس کے اوپر نہ پیسے لگتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی چیزیں چاہیے وہ ہے سینسٹیوٹی. سینسٹیوٹی کم از کم اگر ہو جائے کہ بھئی آپ سمجھ رہے ہیں دوسرے کا دکھ, یہ آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ کا بچہ گم ہو گیا, اگر اتنا محسوس کرنا شروع کر دیں, بے شک آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, بے شک آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن ایک انسانیت کے ناطے کیونکہ ایک غریب بندہ ایک کمپلینٹ لے کر آیا ہے نا, اگر یہ کسی بڑے آدمی کا بچہ ہوتا تو میں 100% شور کہ پولیس اس وقت بہت جلدی وہ بھی ہوتی, ڈھونڈ بھی رہی ہوتی. جیو فینسنگ اب کرنے کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آفٹر 5 years have passed, وہاں سے کتنے لوگ گزر چکے ہوں گے, کیا کچھ وہاں ہو چکا ہوگا وہاں, ٹھیک ہے. اب لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پولیٹیسائز کون اس کو کر رہا ہے, یہ اب نیچرلی یہ دیکھیں پولیٹیسائز تو یہ نہیں ہو رہا, یہ ایک کنسرن ہے لوگوں کی. میں تو سمجھتی ہوں کہ تمام سیاسی, تمام سماجی,
तमाम पाकिस्तान के लोगों को अब मिल के बैठना होगा और सोचना होगा, क्योंकि ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, किसी एक पुलिस वाले का मसला नहीं है, हमारी सोसाइटी का मसला है। और इसके लिए हमको सबको मिल के सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस तरह से, आप जिस तरह आप ये साहिल की रिपोर्ट का बता रही थी, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा, ये तो रिपोर्टेड केस हैं जो साहिल बता रहा है, ज़्यादा केसेस बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं चाहती हूँ अपनी दीगर मेहमानों के साथ भी बात करूँ, उनको शामिल करूँ गुफ्तगू में। उस्मान डार साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या, एक मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन हमने यही देखा है जब आवाज़ उठती है मीडिया में, जब शोर मचता है तब भी मुतहरक होते हैं पुलिस वाले भी, तब भी हुक्काम मुतहरक होते हैं। और फिर दूसरी जानिब हम अगर ये देखें कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर जैसे आज़म सवाती का केस था, फ़ोन कॉल की, टेक्स्ट मैसेज किया, आईजी को तब्दील कर दिया गया, लेकिन ये वालिद जो चाह रहे थे इंसाफ मिले, बच्ची मिले, पता चले कि क्या हो, उनके साथ तो ये हुआ। देखिए अंबर, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि यही बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, मुआशरे की। माजी में भी अगर हम ज़ैनब केस देखें, वो भी जब मीडिया की उसको कवरेज मिलती है, और क्या वो पोलिटिसाइज हम कहेंगे, वो पोलिटिसाइज भी तो नहीं था। तो उसको मैं इस बात पे आना चाह रहा हूँ कि आपकी बात जो आप कर रही हैं कि हर उस केस को या हर उस इशू को इम्पोर्टेंस मिल जाती है जो मीडिया पे आ जाता है या मीडिया की नज़र बन जाता है। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है, हम जितनी मर्जी मजम्मत कर लें और इस दर्दनाक और शर्मनाक वाक़े पे, लेकिन जिनकी बच्ची थी वो तो चली गई। और ये भी एक हकीकत है कि वालिदैन, चाहे वो बच्चा है बच्ची है, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो वो भी हेजिटेट करते हैं इनिशियल ऐसे बताने में या करने में, अगर उनका बच्चा या बच्ची मिसप्लेस है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई भी शहरी जब इंसाफ के लिए निकलता है या उसको कोई भी ऐसा कोई मसला मसाइल आता है तो वो सबसे पहले पुलिस का दरवाज़ा खटखटाता है। और हमारी भी एज ए मनहसल कौम कह लें या एज ए नेशन कह लें, बदकिस्मती है कि अभी तक हम अपना पुलिस का निज़ाम स्ट्रक्चर उस तरह का खड़ा नहीं कर सके जिस पे आवाम को भी ट्रस्ट हो, एतमाद हो। और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी सेनेटर साहिबा ने भी बात की है या सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, वो भी अभी तक हम लैक कर रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, टू बी हॉनेस्ट विद यू, आप कहीं भी देखें, आप या तो फ़ोन कॉल होती है किसी बड़े ताकतवर बंदे की, तो फिर ही सिस्टम आगे बढ़ता है। अब भी फ़ोन कॉल पे भी मैं क्लिप सुनवाना चाहती हूँ आपको उस्मान साहब, फिर गुफ्तगू को हम आगे देंगे। क्लिप सुनिए। मसला ये है कि किस तरह से आईजी ये कर सकते हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर जो है उसका फ़ोन अटेंड ना करें और वापस फ़ोन करने की ज़हमत ना करें। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आईजी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता और लेजिटिमेट शिकायत के ऊपर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा है? कि मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि आईजी या डीसी या एसपी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स इनको घास ना डालें। वो भी वाक़या इस्लामाबाद में हुआ था, ये भी वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। फ़र्क ये है क्योंकि हम तवक्को रखते हैं कि आपकी हुकूमत डिफरेंट हो। इंशाल्लाह ताला देखिए, हम पुलिस रिफॉर्म्स कर रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब भी जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि हमें फेडरल मिनिस्टर का फ़ोन नहीं सुना जा रहा था, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। वो ये नहीं थे कह रहे कि उन्होंने किसी गलत काम के लिए फ़ोन किया। देखें, हम बीइंग अ पॉलिटिशियन, मेनली वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो हाथ है वो पब्लिक की नब्ज़ पे है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमेशा आपके पास आएगी, पॉलिटिशियन के पास आएगी। उसको देखते हुए ही हम डीसी से, डीपीओ से या हम राब्ता करते हैं जी कि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तक हमारे मुआशरे में जज़ा और सज़ा की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इसी तरह वाक़यात सामने आते रहेंगे और जो भी मीडिया की नज़र हो जाएगा या जिसको भी आप कह लें हाईलाइट कर दिया जाएगा, उस पर तो ज़रूर एक्शन हो जाएगा। जब तक जिन लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिन पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उस पर तो इंशाल्लाह ताला हम कमिटेड हैं, लगे हैं। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं, ये चेंज आ सकता, ओवरनाइट नहीं आ सकती। मैं यहाँ रोकती हूँ। तलाल चौधरी साहब, क्या ज़ैनब का केस पोलिटिसाइज था? क्या फरिश्ते का केस पोलिटिसाइज हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मामला जो है वो बिल्कुल यही है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। और हमें तो एक तस्वीर दिखाई गई थी कि जो हमारी हुकूमतें थी वो बिल्कुल रिफॉर्म नहीं करती थी
اور مجھے تو آج وہ دور یاد آتا ہے کہ جب پنجاب کے سی ایم کے ہیلی کاپٹر کے وزٹ سے پورا پنجاب ڈرا کرتا تھا، وہ رمضان بازار ہوں، وہ تھانے ہوں، وہ اس طرح کی کوئی زیادتی ہو۔ آج میں بھی جس طرح ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، میں بھی کیونکہ ایک کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرتا ہوں، آپ یقین کریں میں رمضان میں بڑی ایمانداری سے یہ کوئی رشوت کے ریٹ 2 سے 3 گنا ہو چکے ہیں، کیونکہ بزدار صاحب سے کون ڈرے گا؟ یا اس طرح کی حکومت کی جو جس طرح کی بے حسی ہے، صرف بے حسی ایک چیز پہ نہیں ہے، یہاں پر ڈالر روز گرتا ہے جس سے غریب کا چولہا بجھتا ہے، اس پر کوئی وضاحت دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈالر کا روز گرنا بھی اب ان کے لیے خبر نہیں رہی، اور اس کے بعد وہ روزانہ سٹاک ایکسچینج ڈوبتی ہے، لوگوں کا سارا کیا دھرا پورا زندگی کی کمائی ڈوبتی ہے، کوئی خبر نہیں ہے، یہاں وہ کسی کی ذمہ داری نہیں لگتی، کوئی آ کے جواب دہی نہیں ہے۔ یہاں پر لاپتہ افراد کے لوگ کبھی پریزیڈنٹ کے گھر کے سامنے اور کبھی فاٹا میں سراپا احتجاج ہیں، مگر بے حسی کی یہ حد ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ پچھلوں نے کیا ہے، یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ آئے کس لیے ہیں؟ 9-10 مہینے ہو گئے ہیں، سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن تک اس سسٹم کے لیے کیا کیا ہے؟ 4 آئی جی بدلے ہیں، ہاں جی، ان کے ان لاس کا مسئلہ ہو، آئی جی پنجاب بدلے۔ صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہتی ہوں، کیونکہ بات ہوتی ہے پولیس ریفارمز کی، بات بار بار ہوتی ہے، جیسے میں نے مثال ہے کہ اسلام آباد میں 2 واقعات ہوئے، ایک اعظم سواتی کا واقعہ تھا جہاں ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ ایک فون کال کی بنیاد پر آئی جی اسلام آباد کو تبدیل بھی کر دیا گیا تھا۔ یہاں یہ لوگ تھے جو انصاف اپنی بچی کی تلاش میں تھے، انصاف چاہ رہے تھے، مقدمہ درج کروانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا جب تک میڈیا میں نہیں آیا۔ بہت شکریہ آپ کا امبر عباسی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا ہے بات کرنے کا۔ دیکھیے ہم 2 طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک تو ہم ذرا پلٹ کے ماضی کی طرف جائیں جس کا ذکر عثمان ڈار صاحب نے کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیا، وہ یہ تھا زینب کا کیس۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیس تھا اسما کا، اگر آپ کو یاد ہو مردان میں تھا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے یا تو وہ ڈیفینسو موڈ میں چلی جاتی ہے یا ڈینائل موڈ میں چلی جاتی ہے۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کہا یا جو عثمان ڈار صاحب نے کہا، یہ آفٹر میتھس ہے۔ ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں، ریفارمز کیسے آئیں گے؟ بھائی دورانی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت ہی ریلائبل، بہت ہی قابل آدمی تھے جنہوں نے پولیس ریفارمز کا بیڑا اٹھایا تھا۔ پھر کس طرح سے وہ یہاں سے ریزائن دے کے چلے گئے تو پولیس رول گئے، اس کے بعد کوئی ریفارم کی بات نہ ہو رہی ہے، نہ کوئی اس کو پرائرٹی پر کر رہا ہے۔ جو 2 باتیں نوٹ کرنے کی ہیں وہ یہ کہ اگر تو ہمارے ہاں کوئی ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کا نظام ہو، جو کہ ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں ہے، انگریز کے دور میں بھی تھا، تو پھر تو یہ ایسے جرائم جو ہیں وہ ان کا کلا کما ہو سکتا ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر 3-4 سال، زینب کا کیس دیکھ لیجیے آپ، 3 سال تک وہ کیس لٹکا رہا، سزائے موت ہو گئی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کس کو پھانسی ہو گئی۔ اگر اس پروسیس کو ریفارمز کے ذریعے مختصر کر کے امیڈیٹلی اس کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ دی جاتی تو شاید ہم یہ شاہ اسلام آباد والے واقعے سے بچ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ تو ہو نہیں رہا۔ جو انفلوئنشل لوگ ہیں، جیسا کہ ذکر کیا انہوں نے اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا تھا کہ سواتی صاحب کا، دوسرا واقعہ آپ کراچی میں دیکھیے جو شاہ رخ جتوئی کا ہوا۔ جب انفلوئنس میں بڑے لوگ اپنے بچوں کو بچا کے لے جائیں گے اور یہ غریب اور یتیم آدمی جو ہیں وہ رلتے رہیں گے تو کیسے ریفارمز آئیں گی؟ یہ بات ماننے کی ہے کہ ذمہ داری سٹنگ گورنمنٹ کی ہے، وہ چاہے پی ایم ایل این کی ہو، وہ چاہے نون کی ہو، وہ کافلی کی ہو، وہ چاہے پی ٹی آئی کی ہو۔ نو بڈی کین سے کہ جی چونکہ نظام ایسا چل رہا ہے لہذا جی میری تو ذمہ داری نہیں ہے۔ دنیا کے کسی سویلائزڈ ملک میں اس قسم کا کرائم ہو جائے تو پوری حکومت، پوری سوسائٹی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جاتی ہے unless the culprits are found۔ ہم نے اس کا ریفلیکشن دیکھا تھا زینب کے کیس میں۔ میں یہاں آپ کو روکوں گی سلیم بخاری صاحب، ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، یہاں آپ کو اس لیے روکتی ہوں۔ روبینہ صاحبہ، حکومت نے ایک کام ایک بہت اچھا کیا، ایک بل متعارف کروایا ہے زینب، جو زینب کے ہی نام پر زینب الرٹ ریکوری جو ایکٹ ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک ڈیٹا بیس قائم کیا جائے اور ایک بیورو قائم کیا جائے جو اس بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے ہیں، تشدد ہے، اس کو روکا جائے۔ لیکن یہ بل جو ہے اس وقت پھنسا ہوا ہے کمیٹیز میں۔
نہیں، آپ کی بالکل وجہ ہے بات، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت جلدی کام کی ضرورت ہے. میرے بھائی ابھی کہیں گے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بعض ٹائم مجبوری بن جاتی ہے. آپ کو باتیں اگر نہ کریں تو آپ کے دل پہ بوجھ بن جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اسما والے کیس میں خاص کر جب اسما کا کیس ہوا المردان میں، تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ وہاں پہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں ہے پشاور میں، لاہور میں، ٹھیک ہے. اس کے ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے سارے سیمپلز جو تھے وہ بھیجے گئے لاہور، وہاں پہ اس کی سیمپلنگ ہوئی. اب میں نے اس دن اخبار میں ایک خبر پڑھی خبر کہ خیبر پختونخوا میں ایک لیبارٹری قائم کی گئی ہے جو کہ حرام اور حلال گوشت کو ٹیسٹنگ کرے گی. تو دیکھیں آپ کی جب پرائیورٹیز جو ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کون سا کام پہلے کرنا ہے. دیکھیں حرام اور حلال کی تمیز ہر مسلمان کو ہے. اب اس کے لیے پوری ایک لیبارٹری ٹیسٹ بنا لینا جو کہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ترجیحات کی عکاسی کرتی ہے، لیکن دوسری جانب جہاں پہ آپ کے ننھے فرشتے، ننھے بچیاں، بچوں کو بھی کوئی نہیں بخش رہا، وہاں پہ وہ اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے ہم نے نہ کوئی سوچا ہے، نہ ہم نے کچھ کرنا ہے. شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، ان کا ٹویٹ ہے کہ یہ جو زینب الرٹ ایکٹ ہے، یہ ہیومن رائٹس جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کی، جس کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، اور اس کے پاس گیا یہ ایکٹ اور ایک مزید سب کمیٹی کو کے حوالے کر دیا گیا. دیکھیں بات سنیں، بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین کمیٹی بنے میں کتنا عرصہ ہوا؟ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بھی نہیں ہوا. اب سارا بوجھ لا کے بلاول زرداری کے سر پہ رکھ دینا کہ جی کیونکہ وہ کمیٹی میں ہے اور وہ نہیں کر رہے. دیکھیں یہ ایسی حکومت جب کوئی کام کرنا چاہتی ہے، ابھی یہ لے کر آئے نا، یہ اس کے لیے معطل کر دیا ایم این ایس ٹی اسکیم جو لے کر آئے، اس کے لیے ہاؤس کو جو ہے بھیج دیا گھر، پروروگ کر دیا سیشن، اور اس کے بعد اپنا مرضی کا کام کر. دیکھیں حکومتیں جب کام کرنا چاہتی ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ بات ہے. اور اب آ کے ہمارے چیئرمین کے اوپر ڈال دینا کہ یہ 1.5 مہینے سے چونکہ ان کے پاس بل ہے تو یہ نہیں ہوا، یہ بالکل یہ باتیں جو ہے نا، یہ کوئی خرید nobody is going to buy. دیکھیں ہم تو یہی امید کرتے ہیں جتنے بھی پیپلز فرینڈلی لیجسلیشن کے بل آئیں گے اس کے اوپر اپوزیشن ہمارا ساتھ دے گی، بالکل دے گی. لیکن ایک ٹیسٹر کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. 6 سے 9 کی تعداد کا بل پارلیمنٹ میں تو خیر ہم نے پاس کروا لیا، سینٹ سے جا کے وہ پاس نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے تو ایک ٹیسٹ کیا ان کو کس ایشوز کے اوپر یہ ہمارے ساتھ ہیں، کس پہ نہیں ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں امبر جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، اور وسیع تر عوامی مفاد میں ملک کے لیے ہمیں یکجا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا یہ جو ہندوستان کا جنگی جنون تھا اس کے معاملے میں سب یکجا تھے، سب پارلیمنٹ، تو کیوں نہیں ہم اپنے ملک کے لیے اکٹھے ہو سکتے؟ انشاءاللہ تعالی ہمیں تو پوری امید ہے کہ جو آگے بل آنے جا رہے ہیں جن سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، اپوزیشن ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن پھر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ٹرسٹ می کہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں، ہمیں صرف ایک ضرورت ہے سیر حاصل گفتگو کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، جس کے لیے ہم کو سب کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہاں کو روکتی ہوں، یہاں پہ ہم بریک. لیکن چیئرمین نیب کا جو مبینہ انٹرویو ہے اس پہ بھی کافی ابھی تک اس کی بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب کچھ بات کرتے ہیں چیئرمین نیب کے اس مبینہ انٹرویو کے حوالے سے، کیونکہ اس پہ ابھی تک کافی بیانات سامنے آ رہے ہیں. آج آصف علی زرداری صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا دیتے ہیں. چیئرمین نیب کا جو مبینہ انٹرویو تھا اس میں کیا کیا لکھا ہوتا؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی فائلیں چوری کر کے غائب ہو گئی تھیں. یہ کالم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت مجھے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتی ہے. حکومت بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، یہ بھی کیسز بند کروانا چاہتے ہیں. ان کا یہ بھی دعویٰ تھا اس کالم میں کہ ریاستی ادارے پہ خوش نہیں ہے، سب مل کر دباؤ بڑھانے کا آپشن نہیں چھوڑ رہے، اور اب بہت جلد پرویز خٹک کو بھی لاک اپ میں دیکھیں گے. یہ تو کالم میں لکھا گیا، تردید بھی سامنے آ گئی، اعلامیہ بھی سامنے آ گیا، لیکن آج جو کچھ بیانات سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. نیب میں پیشی سے کا بائیکاٹ کیا جائے؟ نہیں بیٹا، بائیکاٹ کر کے نہیں، ان کو ہٹا کے اس کو حق نہیں ہے انٹرویو دینے کا. اس کی
पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। जिस ओहदे पर वो बैठे हैं, क्या उसका ये तकाजा नहीं है कि वो प्रेस में आकर ये बातें ना करें? क्या उनको ये हक हासिल है कि वो प्रेस में आकर इस मुल्क के सियासतदानों की बेइज्जती करें? ओहदा ऐसा है जो इस मुल्क की हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चुनाव करती है। इस ओहदे की ये जिम्मेदारी होती है कि उससे, उसके ओहदे से या उस इदारे से कि ऐसी बात ना हो जिससे मुल्क के अंदर तफरीक पैदा हो या मुल्क के अंदर सियासत को नुकसान पहुंचे या मुल्क को नुकसान पहुंचे। तलाल चौधरी साहब, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एतराज है इस इंटरव्यू से, तो फिर इस मामले को सुप्रीम जुडिशल कमीशन क्यों नहीं लेकर जाते? देखिए बिल्कुल जी, ये आपकी बात ठीक है। कल इस बात पे गौर जो है वो हमारी जो पार्टी का इजलास था उसमें भी हुआ, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसी के बाद ये पूरी पार्टी का रिएक्शन है जो आपके सामने आया है। और ये मामला बिल्कुल जिस तरह आप कह रही हैं इसी लाइन में हम सोच भी रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि ये रोज़ का वतीरा बन गया है। और पहले आप जानते हैं, अगर 1 साल का आप तजिया कर लें, सिर्फ 1 साल के अंदर इस हुकूमत का आना, पिछली हुकूमत का जाना, उसमें अगर किसी का रोल रहा होगा तो वो सिर्फ नैब का रहा होगा। यानी इस मुल्क में बाकी तमाम कानून जो हैं वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहते हैं जी वो बिल बैठ के फैसला करते हैं, लेकिन जो काला कानून है और वो कानून जिस पर सबका एक कंसेंसस है कि वो काला कानून है, उस पर हुकूमत की अशीरबाद से सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ मन मर्जी से उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर हो रही है। उसके बाद इनकी कारकर्दगी ये है कि फैसल वाडा जो है उसकी आपके सामने है, और खुसरो बुख्तियार के कागजात सामने हैं, अलीमा खान की मामलात सामने हैं, किसी एक पर एक्शन आपको नजर नहीं आएगा। कहाँ खटक साहब की गिरफ्तारी से लेकर, और फिर चेयरमैन नेम फरमाते हैं कि मैं अगर पकड़ लूं इत्तेहादियों को तो हुकूमत गिर जाएगी। यानी पिछली हुकूमत आपने गिराई, पिछली हुकूमत में आपने वजीर आजम समेत, बेटी समेत जो कभी किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही उसको जेल तक पहुंचाया। अब आपको खौफ खाया जा रहा है कि कहीं ये हुकूमत ना गिर जाए। यानी कमाल आप बात करते हैं। और दूसरा देखिए ना, ये अब मैं तो इस पे जो लोग जानते हैं इनकी कारकर्दगी को, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता कि जितना ये सारे का सारा जो इस वक्त है बेनिफिशियरी इसकी हुकूमत है इस तमाम चीजों की, और निशाने पे अपोजिशन है। इस हुकूमत को कामयाब या रखने के लिए लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है, तलाल चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, गौर भी कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसके कार्रवाई के हवाले से। लेकिन सलीम बुखारी साहब, एक सवाल जो पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज अपने प्रेस इंटरव्यू में, जो ये भी पूछा था और बहुत जायज़ सवाल है कि अगर इंटरव्यू नहीं दिया तो कौन इस वक्त झूठ बोल रहा है? क्या ये आपको लगता है कि नैब के अपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है ये इंटरव्यू, उसके बाद एलामिया, और उसके बाद जो नैब चेयरमैन ने फिर बाद में एक प्रेस टॉक भी की थी? अमर, इसके 2-3-4 शवाहद जो हैं वो हमारे सामने हैं। आप जाइए थोड़ा सा वापस, अगर आपको याद हो कि डीजी नैब ने 5 टीवी टॉक शोज़ में हिस्सा लिया था, और जो छतरौल की जा सकती थी अपोजिशन को वो उन्होंने नाम ले लेके लोगों की की थी। बाद में जब एहसास हुआ तो माफ़ियाँ भी मांगी गई और उसकी तरदीदें भी आई। और इससे पीछे थोड़ा सा चला जाए आपको, तो आपको याद होगा कि जो भी पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बयान दिया करते थे उसका 2 या 3 दिन के बाद उसी तरह का रिएक्शन और एक्शन जो है वो हम नैब की तरफ से देखते थे। हत्ता कि बाबर वान जैसे स्पोक्समैन ने यह भी कहा कि ये नवाज शरीफ 10 साल के लिए अंदर जाएगा, कोई कम अज़ कम 3 महीने पहले। तो एक ये सिलसिला भी रहा। अब कल का जो उनका जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं वो मुझे यूं लगा, मुमकिन है मैं गलत हूं, जैसे वो आके नाम ले ले के धमकियां दे के गए हैं कि बच्चों फलां फलां मेरे पास आने वाला, ज़रा आ जाए मैं आपके साथ निपटूंगा। ये डीजी नैब के ओहदे का ना तकद्दुस है ना उसका तकाजा है। उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, जैसे जजेस के बारे में कहते हैं कि उनके फैसले बोलते हैं, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टॉक शोज़ में अपने फैसलों का दिफा नहीं करते। यही हाल इस पोजीशन का भी होना चाहिए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन जिसको हम कहते हैं कि ये वहाद अदारा है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब उसका चीफ जो है उससे सबसे पहले तो उसने एक सहाफ़ी के साथ इतना तवील इंटरव्यू दिया,
پھر جب تک ریاکشن نہیں آیا پولیٹیکل پارٹی سے وہ 3 دن سوئے رہے اس کے اوپر. پھر اچانک ان کو خیال آ گیا, پھر انہوں نے اس کی تردید بھی کی جو کہ بہت گول مٹول ہے, کیٹیگورک تردید, آپ اس کو قرار نہیں دے سکتے. یہ میرے خیال سے حکومت کے ذمہ داران کو انہیں ٹوکنا چاہیے. یہی کریڈیبلٹی ہے حکومت کی کہ وہ ان سے کہیں کہ یہ آپ کا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو کیونکہ جو تردید بھی تھی سلیم بخاری صاحب یہی تھی کہ انٹرویو کی تردید دی تھی, یہ تردید نہیں تھی کہ انٹرویو نہیں تھا, بس یہ تردید تھی کہ مطلب جو ہے وہ غلط اخذ کیا گیا تھا. کریکٹ. میں یہی کہہ رہا ہوں امبر کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا کوگنیزنس لے اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ ہاں ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک ڈوسیئر ہی بھیجنا ہے نا, اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک ڈوسیئر بھیج سکتے ہیں کہ آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے بلا وجہ, تو آپ ذرا آئندہ خیال رکھیں. اتنا سا تو کیا جا سکتا ہے میرے خیال سے, اتنا کیا جا سکتا ہے. عثمان ڈار صاحب جو اس وقت حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کوگنیسنس لینی چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو ان کی خود تردید جیسے آئی ہے کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ انٹرویو کی تردید نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹوسٹ بھی کی گئی ہیں, وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں تھی بات, لیکن جیسے بھی سامنے آئی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو کسی سطح پہ بھی ہمیں ان کی ایسا ترجمانی کرنے کی ضرورت ہے. وہ بہتر ہے جو بھی انہوں نے کہا یا جس کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے بات کی ہے وہ بہتر ہے یا تو دوبارہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات دیکھیں جو دیکھنے والی دوسری جانب نیب کے اپنے ضابطہ اخلاق ہے, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر نیب کسی معاملے پہ بات کرے گا وہ اپنے جو فنکشنز ہیں, جو کام ہے, صرف اس کے متعلق ہوگا. کوئی سیاسی طرفداری نہیں ہونی چاہیے, بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے. دیکھیں امبر, دیکھنے والی یہ بھی تو بات ہے نا, یہ جو نیب کے چیئرمین ہیں یہی لانے والے ہیں نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے لے کے آئے تھے. ہمارا تو ان کو لانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم تو بھی سلیم بخاری صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نوٹس تو لینا چاہیے حکومت کو. کس سطح پہ نوٹس لیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ آٹونومس ہیں, غیر جانبدار ہیں, انہیں اپنے معاملہ دیکھنے چاہیے. دوسری طرف اگر ہم کچھ کہہ دیں گے تو فوراً اپوزیشن والے کہیں گے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں حکومت کا, ان کا مقابلہ ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو نہیں. دیکھیں دوسری طرف ہمارے بھی تو لوگ نیب کی حراست میں بھی تھے, نیب کیسز بھگت رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ کوئی اپوزیشن ہی فیس کر رہی ہے نیب کا میوزک. سلیم صاحب نیب کا میوزک کوئی خالی اپوزیشن نہیں فیس کر رہی, حکومت کے لوگ بھی فیس کر رہے ہیں. سوال تو یہ اٹھانے والی بات ہے. دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے, اس کے اوپر بحث میرے خیال سے ہم نہ کریں تو بہتر ہے. یہ جتنا ایون ہینڈڈ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے. دیکھیں ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے, ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے سلیم صاحب کے پچھلے 71 سالوں میں ہم تو آئے 9 ماہ ہوئے ہیں. پچھلے 71 سالوں میں یہ دونوں جماعتیں اس ملک میں کم از کم 25 سال تو مسلط رہی. ڈکٹیٹر کا دور نکال دیں تو 25 سالوں میں یہ مل کے ایک ایسا احتساب کا نظام نہیں دے سکے. ایون کہ پچھلی حکومت میں ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, اور طلال صاحب بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے. تو بھائی میرے تبدیل کیوں نہیں کیا یہ کالا قانون؟ تب آپ کو یہ کالا قانون نہیں لگ رہا تھا. آپ ہی اس کو لانے والے, بنانے والے, اوپر سے لے کے نیچے تک پوری نیب کی ٹیم کو یہ لگانے والے, اور آج بیٹھ کے بڑے آرام سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں جی ہمارا تو نیب سے لینا دینا کوئی نہیں, کالا قانون ہے, گتھیاں عمران خان ہلا رہا ہے یا کوئی اور ہلا رہا ہے. 10 سال امبر ان کو نہیں یہ سب آیا, آج آ رہا ہے. تو اصل میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بات دلچسپ کی تھی, اسی کے پوائنٹ سے تعلق ہے اس کا, سنیے انہوں نے کیا کہا تھا. چیئرمین صاحب سے یہ بیان منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت پر بھی بہت سے کیس ہیں, لیکن میں ان کو فالو نہیں کرتا, یہ نہ ہو کہ حکومت گر جائے تو ملک کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ بیڑا بھی نیب کے ذمہ ہے, حکومت چلانا بھی نیب کے ذمہ ہے. کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت میں کرپشن کی جائے اس سے وہ نہیں پوچھیں گے. اگر آپ حکومتی بینچز پر ہیں تو آپ کی کرپشن جائز ہے, حلال ہے, کیونکہ چیئرمین نیب صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں حکومت نہ ٹوٹ جائے اور ملک میں مسائل پیدا نہ ہو جائیں. روبینہ صاحبہ, ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تجویز دی تھی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی, اب وہ چیئرمین نیب ہے, اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہی ہے تو حکومت یہ چلا رہے ہیں, نیب چلا رہے ہیں. دیکھیں ان کی تقرری کا ایک طریقہ تھا جس کو فالو کیا گیا اور اسی طریقے سے وہ آئے. لیکن میں سلیم صاحب کی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ وہ اسٹوڈنٹ میں بھی رہی ہوں لاء کی, کہ the judges should speak through their judgments.
کہ آپ کو فالتو کہتے ہیں نا جب انسان زیادہ بولتا ہے تو اس میں ایسی باتیں کرتا جاتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ ہمارے بڑوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو, بات اتنی کرو جتنی کرنی چاہیے. تو اپنی میں سمجھتی ہوں کہ اور یہ صرف ایک اس ستارے کا مسئلہ نہیں ہے, میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ رہا ہے. ہر کسی کو شوق ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے باتیں کرے اور ٹی وی پہ آ کے لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرے. باتیں کرنے کا جو میرے خیال میں فن ہے اور طریقہ ہے, اور وہ سیاستدان کی ایک سیاسی گرومنگ ہوئی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کس چیز پہ بات کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کہاں ختم کرنی ہے. ان لوگوں کو یہ ٹریننگ تو نہیں ہوتی کہ کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے, کیسے نہیں کرنی, تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو اپنا کام ہے, جو اپنا طریقہ کار ہے, اسی کو فالو کیا جائے اور اس طرح سے گریز کیا جائے, کیونکہ اس سے مزید جو ہے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے اس میں جا رہے ہیں. امبر ایک کیونکہ دیکھیں کیونکہ ضابطہ اخلاق کے مطابق حساس معاملات بالکل, اور دیکھیں نا ضابطہ اخلاق کے مطابق یہ آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کون سا مجرم ہے اور کس کو کب پکڑنا ہے, اور کہ یہ تو دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو آپ کی کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, یو کینٹ شیئر یور کلاسیفائیڈ انفارمیشن. میں ایک بات کہہ دوں جی, گزارش یہ ہے, میں ڈار صاحب سے یہ عرض کر دوں کہ وہ جیسے سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ حکومت کیا کرے, میں ذرا ٹویٹ پڑھ کے ان کو دکھا دوں کہ عمران خان نے تھوڑے دن پہلے ٹویٹ کیا تھا جب کے پی کے سے ایک آفیسر کو جو نوادرات کے چکر میں پکڑا گیا تھا, تو اس وقت تو فوراً ٹویٹ کر دیا تھا, فوراً سے تنبیہ کر دی تھی, فوراً سے اس کے لیے ہتھکڑی اور باقی آسانیاں پیدا کر دی گئی تھی. گزارش یہ ہے حکومتیں جو ہیں وہ بالکل ان اداروں کو ان سے ایک آئینی طریقہ کار ان سے بات چیت کرنے کا ہے, لیکن اگر آپ بینیفیشری ہوں, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے وزیر ان کے رحم و کرم پہ, آپ کی حکومت ان کی رحم و کرم کے, تو پھر بیچارہ کیا پوچھے گا وہ وزیر. وہ پھر اسی لیے ہم کٹ پتلی کہتے ہیں نا, وہ نہ وزیر خزانہ لگاتے پوچھ سکتا ہے, نہ وہ چیئرمین نیب سے پوچھ سکتا ہے, نہ ڈالر پوچھ سکتا ہے, نہ وہ اسٹاک ایکسچینج پوچھ سکتا ہے, نہ کسی اور سے پوچھ سکتا ہے جو بیان دے دیتے ہیں. تو پھر وہ اس نے کرنا کیا ہے, پھر وہ بس یہی کہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں عثمان صاحب آپ کا قوانین پہ, نیب کے قوانین میں اگر کوئی بھی سخم ہے, جو کہ میں پہلے کہہ رہا تھا اگر ان کو موقع ملا, انہوں نے تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اس میں تو احتساب کمیشن کی بھی ان دونوں جماعتوں نے بات کی تھی, لیکن نہیں بنایا. 22 سال ہو گیا ڈار صاحب اب آپ کو, کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا نا چارٹر آف ڈیموکریسی دکھائیں قوم کو ان کا, اس لیے ان دونوں نے باریاں لگا رکھی تھی کرپشن پہ. اب ان کو ضرور یاد آ رہا ہے یار وہ بنا دیتے, کر دیتے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہم تو دعوت دی ہے انہیں, پروپوزلز بھی آئی ہیں دونوں طرف سے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایسا کریڈیبل ہمیں سسٹم لانا ہوگا, مل کر متفق ہو کے اکراس دا بورڈ آنا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کسی سطح پہ کسی وزیر مشیر کو بیک نہیں کریں گے. جس نے بھی کرپشن کیا ان کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا, جس کسی نے بھی نقصان کیا ہے خزانے کا, ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹا ہے. یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اپوزیشن جی, کہ حکومت اپنے وزراء کو بچانا چاہتی ہے. بابر وان صاحب آپ کے سامنے ہیں, علیم خان صاحب 4 ماہ نیب کی حراست میں رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا وہ ذکر کر رہے تھے جی کہ پتہ نہیں کتنے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو کسی سطح پہ بھی اگر حکومت کی انٹرفیرنس ہو تو کبھی علیم خان صاحب ایسے نیب کی حراست میں رہے ہوں, یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, میں صاحب اپنے کسی ایک وزیر کا نام بتا دیں پچھلے 5 سالوں میں ایسے نیب نے اٹھایا اور 4 ایسے اندر رہا. ٹھیک ہے, آپ سے آپ کا جو موقف ہے روبینہ صاحبہ, مجبوری ہے ہونی چاہیے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے طریقے کار کے اوپر سب کو اختلاف ہے, اعتراض ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, گفتگو ہماری. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کئی بیانات کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک بہت دلچسپ ہے جس کو آپ کو سنوائیں گے ہم روبینہ صاحبہ سے. پھر اس پہ سوال. روبینہ صاحبہ یہ کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب کی باتوں کو تو ہم کو بھی سیریس لیتے ہی نہیں رہتے, وہ پتہ نہیں کس موڈ میں ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ریلوے سے بہتر ہے کہ وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا سیکشن جو ہے گورنمنٹ کا, تو اس کو اگر ہیڈ کر لیں تو وہ بہتر ہوگا. اور پہلے تو اپنی کارکردگی جو بتاتے رہے ہیں, ابھی سامنے آ رہا ہے کہ ریلوے بھی خسارے میں ہے اور کافی دنوں سے اچھے ٹھیک ٹھاک خسارے میں ہے.
وہ پہلے تو وہ ایکسپلین کریں بجائے دوسروں کے. کہتے ہیں نا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں پہلے, پھر دوسروں کی فکر کریں. جن کے کیسز ہیں وہ خود نپٹ لیں گے, خود دیکھ بھی لیں گے. لیکن شیخ رشید صاحب کی بات کو اتنی امپورٹنس میں تو کم از کم نہیں دیتی. ٹھیک ہے, آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب, یہ آپ کو کیا دھمکی نظر آ رہی ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ تحریک چلائے گی, احتجاج ہوں گے, ریلیز ہوں گی, جلسے ہوں گے؟ دیکھیں بالکل دھمکی ہے. یہ پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ چند نیب کے کیسوں پہ کھڑی ہے. کچھ لوگ نیب سے بچنے کے لیے ان کی حکومت میں شامل ہیں, جو ان کے مخالف ہیں وہ نیب کی ذات میں ہیں, اور وہ کسی نہ کسی طرح کسی کو پہلے کسی کو گرفتار کر کے کسی کو جیل بے کے حکومت بنائی گئی. اب پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو حکومت چلانے کے لیے, کیونکہ ڈالر تو ہم سے چلتا نہیں ہے, سٹاک ایکسچینج تو چلتی نہیں ہے, اکانومی تو چلتی نہیں ہے, ہمارے میں کسی قسم کا کوئی ہنر تو ہے نہیں, ہم نے بیڑا غرق جو کیا ہے. اور میری بات ایک یاد رکھیں, سلیم بخاری صاحب بڑے سینئر تجزیہ کار بیٹھے ہیں, پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں یہ جو تجربہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے یہ بھی بہت بڑا, پاکستان کے ساتھ جو بڑے برے واقعات ہوئے ان میں سے ایک برا واقعہ ہے. یہ اندوناک واقعہ ہے پاکستان کے ساتھ. اس تبدیلی کی صورت میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, اللہ پناہ انتخابات سے لے کر اور اکانومی تک, پاکستان کے غریب سے پوچھیں, اس 20 کروڑ لوگوں سے, ان سے پوچھیں. یہ ہم روز یہاں ٹی وی پر بیٹھ کے چلیں کوئی اپوزیشن والا حکومت میں آنا چاہتا ہوگا, حکومت اپنی حکومت چلانا چاہتی ہوگی, ان 20 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے یہ جو تجربہ کیا اس کے آپ اگلے آنے والے سالوں میں بھگتیں گے. ابھی تو صرف آپ ڈالر گرتا دیکھ رہے ہیں. اللہ معاف کرے, یہ جس طرف جا رہی ہیں چیزیں, یہ جس طرح کا سسٹم اور پاکستان کو یہ جس طرح نیچے کو جا رہا ہے, یہ پتہ نہیں کوئی اٹھا بھی پائے گا کہ نہیں. ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب, ایک بہت ہی اسے کہتے ہیں اندھیرے آپ نے ہمیں دکھائے ہیں, لیکن سلیم بخاری صاحب, اپوزیشن کا جو اتحاد ہے یہ IMF کی وجہ سے ہے یا نیب کی وجہ سے ہے؟ دیکھیے, ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے کہہ لیجئے یا گزشتہ 2 سالوں سے خاص طور سے نئے اتحاد ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ MQM اور PTI کی کتنی محبت پرانی ہے, اور کیا ایک دوسرے کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے تھے. عمران خان صاحب ایک ٹرنک لے کے پورا مقدمہ درج کروانے جا رہے تھے MQM اور اس کی لیڈرشپ پہ. انتخابات سے تھوڑا سا پہلے جو مخاصمت اور جو مخالفت تھی اس کے کلپس میرے خیال سے تمام چینلز کے اوپر ابھی تک موجود ہیں. تو وہ الائنس بھی ہم نے بننے دیکھی کہ وہ آج گورنمنٹ میں پارٹنر ہیں, اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے محاذرائی جو چل رہی وہ ہمارے سامنے ہے. تو الائنسز تو بہت عجیب و غریب قسم کی بنتی جا رہی ہیں. اب یہ جو الائنس ہے, میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت اور PTI کو دیتا ہوں, جنہوں نے انتہائی کمال دانش مندی سے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے. حالانکہ ان کا جو آپس میں حال تھا وہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے. PTI پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ جتنی محبت کی پنگیں تھی وہ کس سے چھپی ہوئی ہیں, اور بہت پرانی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے سینٹ کے الیکشن میں, اس سے پہلے پنجاب بلوچستان حکومت گرانے میں, اور پھر پنجاب میں چیف منسٹر کے الیکشن میں, سینٹر میں پرائم منسٹر کے الیکشن میں کہاں کھڑے تھے دونوں ایک دوسرے کے خلاف. لیکن یہ ان کی حکمت عملی کا کمال ہے کہ اس ایک افطاری میں سب کو اکٹھا کر دیا, اور اس افطاری کا پریشر کسی اور کو نہ چینل میں لگا نہ میڈیا والوں کو لگا. سب سے زیادہ پریشر اس کا PTI نے فیل کیا. اس کی وجہ یہ ہے, اور ثبوت یہ ہے کہ جتنے لیڈران کے بیان آئے اس کے بارے میں, تو ہم سارے نے مڑ کے دیکھا کہ اچھا یہ کوئی شاید میرے خیال سے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. اب چاہے وہ شیخ رشید کے بیانات ہیں, چاہے وہ فردوس عاشقوان کے بیانات ہیں, جس کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فنی صورتحال ہے کہ وہ اتنا میڈیا بائی نہیں کر سکے جتنا PTI کی لیڈرشپ نے ان کو یعنی پروموٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے اتحاد ہوا ہے, لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک, ان کی بڑی دلچسپ پیشکش ہے. ان کا کہنا ہے آپ سب کو ڈال دیں جیل میں, بے شک ڈال دیں, معیشت پھر چلا کے دکھائیں. دیکھیں, ایک تو پہلے میں سلیم بخاری صاحب کو بتا دوں کہ ہم نے ہمیشہ MQM کی اگر بات کی تھی تو مائنس الطاف حسین صاحب کی تھی. تو آج الطاف حسین خیر انہیں لیڈ نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح MQM آج کی MQM ہے.
सीधी सी बात है अंबर, ये जरूर तहरीक चलाएं, चॉइस शुजात आज भी लीड कर रहे हैं काफ लीग को। और क्या कहते हैं, ये तलाल चौधरी साहब हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, मैं एक बात इन्हें ज़रूर कहूँगा कि जब ये रोडों पे आएँ तहरीक चलाने के लिए तो अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड साथ लेके आएँ अवाम के आगे रखने के लिए। अवाम को ये तहरीक चलाते हुए ज़रूर बताएं कि 30,000 अरब के जो हमने कर्जे लिए उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क आया पिछले 10 सालों में। ये उस तहरीक में ये स्कोर कार्ड ज़रूर लेके आए कि 4 साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी जो असल तबाही की मुआशत की वजह। आज मुझे बोलने दे प्लीज़, ज़रा मेरी बारी है। ये स्कोर कार्ड ज़रूर लेके आए कि $37 बिलियन का तजारती खसारा छोड़ के गए हैं इमरान खान के लिए। ये स्कोर कार्ड ज़रूर लेके आए कि $22 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था जो इन्हें 2 अरब का मिला था। ये जरूर लेके आए कि इमरान खान के कंधों पे हम $100 अरब का बोझ डाल के गए हैं। ये स्कोर कार्ड लेके आए इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। हाँ, हुकूमत पे 1300 अरब का गर्दिशी कर्जा जो इनको पीपल्स पार्टी वालों ने 480 अरब का दिया और आते साथ डॉक्टर साहब ने घुमाया और जी मैंने जीरो कर दिया, 1300 अरब का देके गए। और मुझे खुशी होगी अगर पूरी की पूरी अपोजिशन उस तहरीक में अपने स्कोर कार्ड में कहीं ये दिखा सके कि हमारा ये वो एक अदारा है इस मुल्क का जो हमने मुनाफा बख्श छोड़ा है, फिर मैं देखूंगा कि कौम इनके साथ खड़ी होती है कि नहीं। कोई एक अदारा लेके आए परफॉर्मेंस में, रेलवे, पीआईए, स्टील मिल, पीटीवी, कोई एक। जी अब रुबीना साहिबा जी बिल्कुल जी अंबर एक बात, वो स्कोर कार्ड लेके आए जब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में हर रोजाना पता नहीं कितने अरब रुपए की जो है करप्शन होती है और वो पैसे बाहर चले जाते हैं। अब 9 महीने से इनकी हुकूमत है, अब उन पैसों का हिसाब लगाया, अगर डेली इन्होंने वो करप्शन नेचुरली रोक ली होगी ना, हाँ, वो अरबों खरबों रुपए अब किधर हैं जो इन्होंने रोक लिए थे, अब वो उसका हिसाब दें कि वो किधर है। तो साहब हो रहा है, किधर हो रहा है आप दिखाएं ना। साहब की चीजें नहीं देख रही आप जो नहीं उठा रही हैं, जिन्होंने असल लूटमार किया है जेल में और एक जाने वाला। आप जब बोल रहे थे मैंने आपको आपने तो आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। आपसे तो मैंने जवाब नहीं मांगा, अवाम आपसे जवाब मांगेगी कि आप जो कह रहे थे कि रोजाना की बेसिस पे इतने अरब रुपए जो हैं उसकी करप्शन होती है। क्या करप्शन में पाकिस्तान का नंबर नीचे नहीं आया? बिल्कुल, कम अज कम 17 ममालिक से हम नीचे आ गए 9 माह में। इनको स्टैटिस्टिक्स भेज दीजिएगा। जी तलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये डार साहब ने जितनी जबरदस्त तकरीर की है, कैमरा थोड़ा नीचे करें, अभी भी अपोजिशन का जो एपीसी है इनकी टांगें अभी भी कांप रही होंगी। मैं यकीन से कहता हूं और मैं आपको हल्फन कहता हूं, मैं साथ बैठा होता मैं आपको दिखाता। ये उस दिन से ये बेचारे कहां बिसाखियों पे खड़े हैं। ये तो हमारी नलायकी, अगर हम इताद पहले कर लेते ये कभी ये आते ही ना। और उसके अलावा जो कुछ आए भी नहीं बेचारे, ये तो नैब से लाए गए हैं और ये दुआओं से मांगे गए हैं, ये हाथों से बनाए गए हैं, ये चुने गए हैं कहीं से कहीं से। और ये इनका जो जिस तरह का ये मुल्क चला रहे हैं, जिस तरह का मुल्क चला रहे हैं आप डार साहब, जिनसे आपकी मुलाकात होती रहती है वही आपको लेकर आया। मैं नाम भी बता दूंगा, मैं आप जैसा नहीं हूं। और दूसरी बात सारी दुनिया को पता है, मेरा मुंह ना खुलवाएं। अगली बात ये है, अब इनके जाने का टाइम है, अब इनके जाने का टाइम है, बस अब जाने का टाइम है। जिस दिन आप पार्लियामेंट में भेजा, 35 साल पाकिस्तान से बाहर जाना, कोई हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान में। इनकी नहल तरीन गवर्नेंस का अंदाजा ये लगा लिया। नवाज शरीफ कहता है इधर हॉस्पिटल। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप कहना चाह रहे कुछ? इनकी टांगें कांप रही होंगी। मोतरज़ा कहना है वो ये है कि डार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपोजिशन को आना चाहिए स्कोर कार्ड लेके, लेकिन स्कोर कार्ड का मुकाबला स्कोर कार्ड से होता है, सिर्फ लफ्जों से नहीं होता। इनको भी अपनी एक साल की परफॉर्मेंस लानी चाहिए कि ये तबाही छोड़ के गए थे, ये बेहतरी हमने कर दी है। सलीम भाई नहीं 5 साल नहीं होता ये। आपने पहले 100 दिन का मेरी गुजारिश सुन लेना सर, गुजारिश सुन लेना। पहले आपने 100 दिन का एजेंडा दिया, हमें तो हिफ्ज़ है, आपको भूल गया तो हमारा कसूर नहीं है। फिर आपने कहा कि 6 महीने हो लेने दें, फिर आपने कहा 1 साल के बाद देखिएगा। ये सब कुछ आपको याद रहना चाहिए ना। ये बयानात ऐसे नहीं होते जो फिर लोगों के ज़हनों से मैप हो जाते हैं। मैं कह ये रहा हूँ, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि जनाब आप इतने साल 10-10 साल 15-15 साल 30-30 साल इक़्तिदार में रहे, हमें जवाब दें आपने क्या किया। और ये हमारा जवाब है कि जो बर्बादी आप छोड़ के गए थे वो हमने इतनी तो ठीक कर दी है।
آپ کے بارے میں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہماری سمتی طے نہیں ہوئی. تو یہ مجھے ایک جملہ مترجہ کہنا تھا, اس کا جواب آپ مناسب سمجھیں تو دے دیں. عثمان صاحب جواب. دیکھیے سمت الحمدللہ طے, جو ہماری اکنامک ریفارمز ہیں یا جو پالیسیز ہیں ان کا رزلٹ انشاءاللہ آئے گا, 1.5 سے 2 سال میں آئے گا. مجھے بتائیں, گھر ایک جو تباہ حال ہو, جس گھر کا سربراہ اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرائے کی گاڑی گھر گروی رکھ کے زیور تک کی شاپنگ کریڈٹ کارڈ پہ کرا رہا ہے, بعد میں پیسے دینے کے لیے ہے نہیں, اس کا کوئی مستقبل نہیں. تو یہ 21 کروڑ عوام کا ملک جس کو انہوں نے 30,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے دبایا, اکانومی تباہ کر کے 6 ماہ میں ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ ہی بتائیں. آپ ٹو بی آنیسٹ ود یو, آپ بتائیں جس کے خرچے زیادہ آمدن کم ہو اس کو بہتر کر رہے ہیں. سلیم صاحب ضرور احتساب ہوگا ہمارا, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان کی عوام ہمارا احتساب کرے, لیکن 5 سال انشاءاللہ ہمیں ملے, ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک کر دیں گے. یہ مشکل حالات ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیں 5 سال تو ہمیں بھی پتہ ان کو ملے, بار بار 5 سالوں پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال بعد پرفارمنس پہ بات ہوگی نا. پیپلز پارٹی والے بھی تو ہم نے 5 سال, ہم نے تو کہا ہے ہم 5 سال کے لیے آئے, لیکن بار بار آپ کو. طلال چودھری صاحب دیکھیں, یہ بات تو بالکل انصاف والی ہے, 5 سال تو ملنے چاہیے. دیکھیں گزارش یہ ہے 5 سال چھوڑ کے اگلے 5 بھی لے لیں, لیکن یہ 9 مہینے میں جہاں ملک چلا گیا ہے 5 سال بعد کہاں پہنچے گا؟ یعنی ڈالر 1500 روپے کا ہوگا, مہنگائی جو ہے وہ کئی 100 گنا بڑھ چکی ہوگی. اب خدا کا واسطہ ہے اس غریب کا سوچیں, اور غریب لوگ اور پاکستان کے لوگ اپوزیشن کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آواز بنے. اگر ہم ان کی آواز نہیں بنیں گے, اگر ہم نے کچھ نہ کیا, تو وہ پھر میرا خیال ہے وہ ہمارے پیچھے سے بھی ہٹ جائیں گے. اس طرح کی نالائق نااہل حکومت 9 مہینے برداشت کر لینی ہی بہت ہے. ایک جملے میں بس وقت بالکل ختم ہو گیا. طلال چودھری, میں آپ کو سما کا کلپ بھیجوں گا جس میں سما دکھا رہا ہے کہ شیر نے بجلی کھانی شروع کر دی, شیر نے تیل پینا شروع کر دیا, شیر نے آٹا بنانا شروع کر دیا. اتنی مہنگائی کی آپ لوگوں نے, سما نے دکھایا تھا. ٹھیک ہے, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. طلال صاحب, سلیم بخاری صاحب, عثمان ڈار صاحب, روبینہ, خالد صاحبہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ ضرور ہمیں پروگرام پر فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. کل ہوگی ملاقات. خدا حافظ.